السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فقیر اس وقت مسجد نبوی شریف میں حاضر ہے اور دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو بھی یہاں کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ آج دل بڑا خوش ہے، کئی سالوں سے بالخصوص کرونا کے بعد جو ہمارا ایک مسئلہ پاکستان میں چل رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، اور اس کو جس رنگ میں اور جس طرح ہوا دی گئی وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ بہرحال آج اس کا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، وہ مسئلہ دفن کر دیا گیا۔ میں سب سے پہلے وہ علماء مشائخ جنہوں نے اخلاص دل کے ساتھ اس میں محنت اور کوشش جاری رکھی اور آج ان کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان کی مساعی دینیہ کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ تمام الفاظ کو واپس لیا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں موافق خاصگار ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کریم اس پر ان کو جزائے بہترین بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے جو مسلک اور ملت اور ملک کی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس میں دوام بلکہ قبول عام و تام نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یقین فرمائیں یہ اتحاد اہل سنت کی سمجھو پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے الحمدللہ، اور یہ صرف اینٹ نہیں، یہ بنیاد ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اور ساتھ میں مفتی صاحب قبلہ، سید صاحبان اور جملہ مشائخ، علماء، مدارس کے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے فقی قسم کے لوگ، اللہ کریم ان سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے کہ اتنی بڑی خوشی اہل سنت کو انہوں نے دی ہے۔ اور یہاں چوتھی گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بیہودہ لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا کی کسی بھی بدتمیز کمپین کا حصہ نہیں بننا، چونکہ میں نے دیکھا ہے 3-4 کیڑے مکوڑے ہیں جو اس کو ہوا دینے کی اور غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خدا ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ ذلت تو انہوں نے پہلے بھی بہت دیکھی ہے، لیکن یہ حرکتیں کر کے وہ بالکل واضح کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے بھی میں دعائے ہدایت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کریں اخلاص دل کے ساتھ میں یہ دعا کر رہا ہوں اور یہ ریکویسٹ پیش کر رہا ہوں حضرت صاحبزادہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کی بارگاہ میں کہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ کا جو غصہ تھا وہ اسی مسئلے کی وجہ سے تھا، آج وہ حل ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں آپ بھی واپس آ جائیں۔ اور کوئی یہ اپنے ذہن نہ بنا لے کہ شاید سنیت کو میری ضرورت ہے، نہیں، آپ کو سنیت کی ضرورت ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں واپس آئیں، اپنا کھویا ہوا وقار آپ حاصل فرمائیں، اور انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، چونکہ مسائل کا آپ کو بھی علم ہے، ہم سب کو بھی علم ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اس بات کو بالکل ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے قبول فرمائیے، اور میں علماء سے بھی گزارش کروں گا جتنے وہاں پر موجود ہیں، اگر ہو سکے تو ان سے رابطہ کیا جائے، یہ آخری کوشش کی جائے اور ان کو ضرور سمجھایا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ علماء اگر جائیں گے تو وہ ان کو پازیٹیو جواب دیں گے۔ یہ ماشاءاللہ گنبد خضرا شریف کا نظارہ بھی دیکھیں، اور یہاں سے میری گزارش ہے کہ جتنے باقی لوگ ہیں جنہوں نے اس مسئلے کی وجہ سے اختلاف کیا، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی مہربانی فرمائیں واپس اہل سنت کے دھارے میں آئیں، بالکل نہ رافضیت کو خوش کریں، نہ خارجیت کو، نہ تفضیلیت کو، نہ ناسبیت کو۔ ہم اہل سنت ہیں، اور آپ مہربانی فرمائیں اہل سنت کے دھارے میں تشریف لائیں۔ اور میری گزارش ہے کہ اللہ کریم اس کام کی وجہ سے اہل سنت کو اتحاد نصیب فرمائے، اور ان علماء مشائخ کی خدمت میں ہماری پہلے بھی گزارشات رہی ہیں اور اب پھر گزارش ہے کہ اس کام کو آپ لیڈ فرمائیں اور اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ آپ جمع فرمائیں۔ جملہ تنظیمیں، جملہ تحریکیں، اور جو ہم چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں بھی تقسیم ہو گئے نیچے تک، ان سے بھی میں گزارش کروں گا صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمائیں، اور سب لوگ اپنے اکابرین کی بات کو ماننے کی کوشش کریں، اور مہربانی فرمائیں کسی ایک مرکزی نقطے پر ہمیں جمع ہو جائیں۔ ہمیں جمع ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے حالات پر بھی مہربانی فرمائے اور اہل سنت کے حالات پر بھی مہربانی فرمائے۔ امید ہے کہ مدینہ شریف کا یہ پیغام سارے لوگ قبول فرمائیں گے، اس کو شیئر بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ اتحاد کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ والسلام مع الکرام۔